الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اہل حدیث میڈیا سروس کی طرف سے میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ مقلدین اپنی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح دور کی کوڑی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے اقوال میں بالکل بھی تقلید کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ جب وہ قرآن کریم سے مایوس ہو جاتے ہیں، احادیث سے مایوس ہو جاتے ہیں، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے اقوال ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو وہ پریشان ہو کر دلیل سازی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی دلائل موجود تو نہیں ہیں، دلائل گھڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے، احادیث سے وہ اپنے دلائل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کے دلائل کا جائزہ لیتے رہیں گے، لیکن آج ہم ایک عجیب و غریب دلیل جو ابھی نئی مارکیٹ میں آئی ہے ان کی طرف سے، اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے یقیناً شیخ محمد مکی صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ حرم پاک میں اردو زبان میں درس دیتے ہیں، لیکن چونکہ مسلکاً دیوبندی ہیں، اس لیے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر گھٹیا پن پر اتر آئے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ اماموں کی تقلید ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اسی لیے تو دن میں 5 دفعہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ امام نے ایک اللہ اکبر کہے، 10 لاکھ آپ کے پیچھے اللہ اکبر دے جانا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مکی صاحب نے کس قدر بھونڈے طریقے سے اپنی تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تقلید ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری امت چونکہ باجماعت نماز ادا کرتی ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ، لہٰذا سب ہی تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، باجماعت نماز پڑھیں گے تو آپ تقلید کر رہے ہوں گے۔ کاش کہ مکی صاحب ذرا غور کرتے کہ ان کی اس منطق کی زد میں کون کون لوگ کس طرح آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر امام کے پیچھے کھڑے ہونا، امام کی اقتداء کرنا اگر تقلید ہے تو معاذ اللہ ان کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقلد ہوئے۔ دیکھیے، آپ اپنی سکرین پر سکین دیکھ رہے ہیں، صحیح بخاری میں 684 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی، ذرا دیکھیے اپنی سکرین پر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ آپ تھوڑی تاخیر سے کسی جگہ سے تشریف لائے، دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ کی ایک رکعت رہ بھی گئی تھی، اور وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھی، بعد میں ادا کی۔ تو کیا معاذ اللہ اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کر رہے تھے؟ اشارہ کیا ہے کہ حج کے موقع پر 10 لاکھ لوگ جو ہے ایک امام کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مکی صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تقلید کا دعویٰ تو ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو زندگی میں پتہ نہیں کتنے اماموں کی تقلید کر دی ہے، سینکڑوں ہزاروں اماموں کی تقلید آپ کر چکے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو کسی کی اقتداء میں نماز کبھی پڑھی ہوگی، وہ بھی پھر کسی کے مقلد ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے جن کو آپ مجتہدین مانتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کئی دفعہ نماز، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو کیا وہ بھی مقلد ہوئے؟ اللہ کے لیے ایسی باتیں کر کے امت کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ کے لیے حق و انصاف کا آپ ساتھ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔